السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید، چند آیات ترجمے کے ساتھ آگے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو۔
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور جو اپنی جان کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. والله شكور حليم. اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے والد کے پاس آ کر کہے گا کہ ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہیں تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ کہے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں. آپ ایک کام کیجئے کہ مجھے صرف ایک نیکی دے دیں یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیں. تو والد کہے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا. تو بیٹا جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے جلد نمبر 7 کے اندر. قیامت کے دن انسان کو ایک ایک نیکی کی قدر کا احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ دار الجزا والا معاملہ ہوگا اور ابھی یہ دار العمل کا معاملہ ہے. تو نیکی جو میسر ہو وہ کرنی چاہیے اور نیکی کرنے کا ہمارا ذوق اور شوق بھی ہونا چاہیے. نیکیاں آسان نیکیوں کے نام پر کتابیں بھی ہیں. مکتبۃ المنیرہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے اس کا نام ہی ہے آسان نیکیاں. اور انشاءاللہ الکریم آج ہم کچھ نیکیوں کے جو اجر و ثواب ہیں اور جو ان کی برکات ہیں یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے. اور پروگرام کا جو ایک مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک طبیعت بنائیں اور نیکی کرنے کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نیکیاں کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے اور نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں کو چھوڑنا ہے. یہ دونوں باتیں یہ ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں بھی کرتے رہیں اور گناہ بھی کرتے رہیں اور برابر انداز میں کیا ہے یہ بولیں بھی ہم دین بھی لے کے چل رہے ہیں دنیا بھی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا کوئی کنسپٹ یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر پرمیزیبل نہیں ہے. اور جیسے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے آسان انداز میں بتا کے گئے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پھر پج مسیتے جاندے ہو. یعنی یہ پورا ان کا فریز ہے کلام کا. پھٹ دیران دے سیندے نہیں تے ٹوپی سیتی جاندے ہو، نفس چھریاں پھیر دے نہیں تے تمبے کیتی جاندے ہو. یعنی یہ پورا ایک ان کا وہ معاملہ ہے جس میں جھنجھوڑا ہے انہوں نے کہ اے بنی نو انسان ہے آدمی کہ تو نیکی بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہوں کو بھی لے کے چل رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. حج بھی کرنا ہے لیکن لوگوں کا خون بھی نہیں چوسنا، ان کا ناحق مال بھی نہیں کھانا. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو پروگرام میں شامل کریں گے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آئیے ان سے ابھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا
صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا نبی نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شہنشاہ بھی ہے لرزا عمر 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 بالا عمر بالا عمر سچا عمر اچھا عمر پیارا عمر اعلی عمر عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شہنشاہ بھی ہے لرزا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شہنشاہ بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ یار غار نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ یار غار نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی گیا حیرت
رتبے سب کے عظیم و بالا بولو نبی 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 سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی رولو والا کا رولا ہمارا نبی اٹھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی آج یوسف جن کی غلامی میں ہے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا اگر جو آخر میں آمینہ کہا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کہا بولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ذکر رسالت معاب کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا عنوان میں آپ کو بتا چکا ہوں اور نیکیوں کا ثواب آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. راشد بھائی، ہم اپنے آپ کو نیک طبیعت کیسے بنائیں اور کس طریقے سے ہمارا یہ ذہن بنے کہ یہ نیکی کا کام ہے لہٰذا مجھے یہ کرنا چاہیے اور اس کام سے مجھے بچنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سلمان بھائی، کسی بھی کام کی طرف انسان کی جو رغبت ہوتی ہے یا کسی بھی برے اور خطرناک اور مضر کام سے بچنے کا جو ذہن ہوتا ہے، اس میں بنیادی چیز یہ کار فرما ہوتی ہے کہ جو اچھائی ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے اگر فوائد معلوم ہوں، اس کے ثمرات معلوم ہوں کہ مجھے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے، تو پھر اس نفع کو، اس نتیجے کو دیکھ کر انسان پھر اچھے کام کی طرف رغبت کرتا ہے اور اس اچھے کام کو کرنے کے لیے مشقت بھی برداشت کرتا ہے. اور اس کی بنسبت اگر کسی کام کی ہلاکت خیزی، اس کے نقصانات کا بندے کو علم ہو جائے کہ دنیا میں مجھے یہ نقصان ہے، آخرت میں قبر میں یہ نقصان ہے، تو انسان پھر اس سے بچتا ہے، اگرچہ اس میں بظاہر کتنی ہی کشش ہو، چونکہ اس کے سامنے وہ عذاب اور وہ تکلیف اور وہ نقصان ہوتا ہے، لہذا اس کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے اس بظاہر نظر آنے والی لذت کو اور خواہش کو وہ ترک کر دیتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. اور جو عقیدہ آخرت ہے، اس کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو عقیدہ آخرت بھی انسان کو دنیا میں نیک اعمال کی طرف رغبت کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں ہم دیکھتے ہیں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی جو ہلاکت خیزیاں بیان فرمائی ہیں، ان کا انسان اگر مطالعہ کرے تو انسان کو پھر ہوش آئے گا کہ اس دن مال کام نہیں آئے گا. بظاہر جو ریسورسز ہوتی ہیں یا بظاہر جو اپروچ ہوتی ہے یا تعلقات ہوتے ہیں یا انسان کی جسمانی یا ذہنی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، وہ کام نہیں آئے گی. وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا جو نیک عمل ہے، جس کو ہم نیکی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نیکی کا نام بھی دیتے ہیں، وہی کام آئے گا اور اسی کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا. ابتدا میں ثواب کا معنی بیان کر دیتا ہوں. نیکیوں کا ثواب، ثواب کیا ہوتا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب موجم مفردات الفاظ قرآن، یعنی وہ کتاب جس میں آپ نے قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کے میننگز بیان کیے ہیں، اس کی ڈیفینیشنز بیان کیے ہیں. تو اب ثواب کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ الثواب ما یرجع الی الانسان من جزاء اعمالہ، کہ انسان کے اعمال کی جزا جو اس تک پہنچتی ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے. الغرض، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی کیا گیا نیک کام
جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور قبولیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں جو بندے کو اس کا ریوارڈ عطا کرتا ہے، بدلہ اور انعام عطا کرتا ہے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بھی کئی ایسے اعمال ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی مختصراً یہ کہیں کہ نیکیوں کی برکت تو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ باقاعدہ دنیا میں اس کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، اس کی بشارت اور اس کا انعام ہوتا ہے، لیکن جو دائمی ثواب ہے، باقی رہنے والا ثواب ہے، اصل ثواب ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے قیامت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ اور قیامت کا دن ایسا فیصلہ کن دن ہے کہ انسان نے دنیا میں دارالعمل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس کی جزا وہ پائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بدی کی ہے، کوئی برا کام کیا ہے، تو اس کی بھی سزا، اس کا وبال اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا پورا نقشہ بیان فرما کہ قیامت کیسا ہوش ربا دن ہوگا، اور وہاں لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یومئذ اس قیامت کے دن یصدر الناس اشتاتا، لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے، کیوں؟ لیروا، تاکہ وہ دیکھیں اعمالہم، اپنے اعمال کو۔ اب وہ لوگ جو اپنے اعمال کو دیکھیں گے وہ بڑے بھی ہوں گے چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے اعمال تو بظاہر ان کی کیفیت بھی انسان کو معلوم ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل اور رب تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں۔ رب فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا، نیک کام کرے گا، تو وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو اس دن دیکھے گا۔ اب اس کی تفسیر میں علماء کرام نے بیان کیا کہ پہلی آیت مبارکہ مومن کے لیے ہے اور دوسری آیت مبارکہ کافر کے لیے ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر ہو یا مومن ہو، دونوں کو ان کے نیک اور برے اعمال دکھائے گا۔ کافر کے نیک عمل کا مطلب یہ سمجھیں کہ بظاہر وہ اچھا عمل تھا دنیاوی اعتبار سے، اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو ثواب ملتا، لیکن چونکہ ثواب ملنے، اس پر انعام ملنے، رب کی رضا ملنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر کفر کی حالت میں کوئی بھی کیا گیا نیک عمل دنیاوی اعتبار سے تو اس کو لوگ شاید اچھا کہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ان کو ان کے اعمال دکھائے گا۔ اب مومن پر رب یہ فضل فرمائے گا کہ اس کی برائیاں اپنے رحمت سے بخش دے گا اور اس کی نیکیوں پر اس کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو کافر ہے اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان، جو کہ اعمال کی مقبولیت اور ثواب کے ملنے کے لیے ایک اہم شرط تھی، ایک اہم چیز تھی، چونکہ ایمان سے وہ محروم ہے، کفر کے ساتھ جو نیک عمل لے کے آیا ہے، اچھا عمل لے کے آیا ہے، تو اس کفر کی ایسی نحوست ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے اس کی نیکیوں کو اکارت فرما دے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ کافر کو جو دنیا میں راحتیں ملتی ہیں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، اہل و عیال کی صورت میں، تو دنیا میں جو آسائشیں، راحتیں ملتی ہیں، یہ اس کے اچھے بظاہر نظر آنے والے اعمال کا اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا دامن خالی ہوتا ہے نیکیوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے کافر کی بظاہر نظر آنے والی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا، اور اس کے جو گناہ ہوں گے تو کفر کی نحوست کی وجہ سے اس گناہ اور اس کے برے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، نیک اعمال بھی ہونے چاہیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی بہترین گروہ ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، جنت عدن ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، پھر فرمایا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، دیکھیں کہ اتنی زبردست جو ہے وہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور یہاں آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ایک بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی آسائش ہے، کوئی بھی نعمت ہے، بالآخر ختم ہو جائے گی۔ زندگی ہے تو ختم ہو جائے گی، مال ہے تو ختم ہو جائے گا، صحت ہے تو ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کے اندر موجود ہر شے کو فنا ہے،
اور جس شے میں فنا ہے اس شے کے ساتھ ایک جو ہے وہ خوف بندے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ کسی بھی ٹائم کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، منصب ختم ہو جائے گا، اختیار ختم ہو جائے گا، آمدن ختم ہو جائے گی، بندے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کو میدان یوں بولیے معاشر کے امتحانات سے گزرنے کے بعد اور پاس ہونے کے بعد اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کے بعد جو اس کو جزا عطا فرمائے گا اور جو نعمتیں عطا فرمائے گا، تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، اب ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گا اور ان نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں یہ بہت بڑا اور میجر ایک فرق ہے کہ دنیا کی ہر شے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ کیا رہیں گی، باقی رہیں گی۔ تو عقل مند اور سمجھدار بندے کو چاہیے کہ دنیا کی عارضی نعمتوں پر فوکس کرنے کی بجائے، جنہوں نے فنا ہو جانا ہے ان پر فوکس کرنے کی بجائے ان چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنائے، ان چیزوں پر اپنا فوکس کر لے، اس طرف اپنی توجہ لے جائے کہ جو کام کرنے سے بندے کو وہ نعمت ملے گی کہ پھر جس نے ختم ہونا ہی نہیں ہے، پھر جس میں فنا ہے ہی نہیں، پھر جس نے ہمیشہ ہمیشہ کیا رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کا اللہ ہمیں ذہن بھی عطا فرمائے۔ تو اپنا یہ جو ایک جملہ ہے نا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ اپنی زبان پر بھی کبھی نہ لے کر کے آئیں اور اس کو اپنی زندگی میں سے ختم فرمائیں۔ نیکی کا زمانہ تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ بالکل سلمان بھائی، بات ذہن بنانے کی ہے۔ واقعی عبادت کا زمانہ بھی ہے، نیکی کا زمانہ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عبادت اور تلاوت قرآن اور دیگر ان نیکیوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ترغیب میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک جس زمانے میں، جس جگہ، جس جہان میں رہ رہا ہے یا جس مکان میں رہ رہا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا وہ حکم جو عبادت سے متعلق ہے، بلکہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر اور بھلائی کا حکم اللہ تبارک تعالی نے ہمیں دیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا حکم دیا گیا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی آیات جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کر رہی ہیں، ہم اپنا ذہن بنا لیں۔ سب سے بڑی جو وجہ نیکیاں نہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن نہیں ہوتا۔ اس کی میں چند ایک مثالیں جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جب ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، فرصت بھی ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم لوگ نیکی نہیں کرتے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذہن نہیں ہوتا۔ آپ مثال کے طور پر گھر سے نکلے آفس جانے کے لیے، اب آپ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، یا آپ بس کے اندر سفر کر رہے ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے آپ کہیں کہ جی میں یہ کام کر رہا تھا لہٰذا میں ذکر اللہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، دیگر اور کلمات خیر، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتے۔ آدھے گھنٹے کا سفر جو ہے بائک پر بندہ ویسے ہی کر کے آ جاتا ہے اور ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ذہن نہیں ہے۔ اچھا، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ابھی انتظار کے اندر آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ اپنے نمبر کی باری پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ادھر ادھر کے خیالات، گپ شپ، فالتو تبصرے کرنے کی بجائے یہ وقت تو زیادہ رب کو یاد کرنے کا ہے۔ ایسے میں بندہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، آپ آئے دکان پر، آپ نے جو ہے وہ آ کر، جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، دکان کھول کے بیٹھ گئے، جب تک گاہک نہیں آ رہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذہن نہیں ہے کہ میں دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا نام لوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، تلاوت قرآن کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، اور دیگر اور بہت ساری نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ کلمات خیر جتنے ہیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، دیگر اور جو تسبیحات ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کلمے کی علیحدہ علیحدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ذکر فرمائی۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو غریب صحابہ تھے،
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مالدار صحابہ ہیں نا وہ ہم سے سبقت لے گئے, وہ ہم سے سبقت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ حج کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ دیگر جو مالی عبادات ہیں وہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے. حسرت کی انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عمل بتاتا ہوں ایسا, تم اگر وہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسا اجر و ثواب عطا فرمائے. وہ جو حج پر نہیں جا سکا یہ عمل کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا. آپ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ایسا ہی ہے جو بندے حج پر جا کر اجر و ثواب کما رہے ہیں. یہ مجبور مسلمان, غریب مسلمان جو نہیں جا سکتا, جس پر حج فرض بھی نہیں ہے, پہنچ بھی نہیں سکتا, جب یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی, حضور نے فرمایا اس کو ویسا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے. قربان جاؤں. واہ دیکھیں یہ ہے کریمی, یہ ہے فضل اللہ تبارک و تعالی کا. ملے گا کب؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نماز پڑھ کے بیٹھ گیا, کوئی کام, کوئی تسبیح پڑھنے کا ذہن نہیں ہے, یا موبائل نکالیں گے میسیج دیکھنا شروع, یعنی وہ جو 5-7 منٹ کا جو وقفہ ہے نا, اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہوتی ہے بھاگ دوڑ کے تو بڑی مشکل سے موبائل رکھا ہے, اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے فوراً نکال کے ہم جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی میسیج تو نہیں ہے. بھائی مطلب ایسا کیا ہے؟ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ چلیں, اگر موبائل اٹھایا ہی ہے تو چلیں وہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرنے کے لیے اٹھایا جی مثال کے طور پر, یا قرآن مجید کی کوئی اور جو ہے وہ سورت پڑھنے کے لیے جو زبانی یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے. یہ ہے ترجیحات ہماری, ذہن کی بات ہے کہ ہمارے پاس فرصت بہت ہوتی ہے, لائٹ چلی گئی ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اب گپ شپ لگانے کی بجائے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے کیا ہی اچھا ہو سارے کے سارے گھر والے بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. وہی لائٹ کا انتظار ہو رہا ہے اور گھر کے اندر جو ہے درود پاک پڑھا جا رہا ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر اچھی خوراک, اچھی چیز کھلانے کا بھی ذہن ہو, آپ بادام لے آئے, درود پاک پڑھا, سارے گھر کے بچوں نے خود نے بھی, بھائی جو جتنے درود پڑھے گا اتنے بادام اس کو دیے جائیں گے. بچے کو اس نے آپ نے دیے, وہ درود پاک پڑھے ہوئے بادام بچہ کھائے گا, ایک تو بری اور گندی اور جو گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں ان سے وہ بچے گا, دوسرا جب درود پاک پڑھ کر وہ کھائے گا انشاءاللہ دماغ بھی تیز ہوگا اور برکتیں بھی اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا. تو ذہن بنانے کی بات ہے, اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے نیکیاں کرنی ہیں تو زندگی میں نیکی کرنے کے بے شمار مواقع ہیں, بے شمار مواقع. آپ دیکھیں ہمارا دین تو کس قدر آسان, اور ہمیں نیکی اور رب کی رضا کتنی آسانی سے مل سکتی ہے. بندہ جو ہے اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف جا رہا ہے, راستے میں دیکھا کوئی پتھر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, یا کانٹے دار جھاڑی ہے, اور کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دینے والی ہے, آپ نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار کے دور کر دیا, اس وجہ سے کہ کسی مسلمان کو ٹھوکر نہ لگ جائے, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ کریم اس پر بھی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ذہن بنا لیں اپنا کہ نیکی کرنا جو ہے وہ یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے, نیکی کریں گے رب کی رضا ملے گی, اور پھر جو مختلف نیکیوں کے اپنے جو اثرات ہوتے ہیں وہ الگ ان ہیں, کی برکات الگ ہیں. سبحان تو اللہ. اس کی طرف بھی بندے کو توجہ کرنی چاہیے. نیکیوں کا ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. راشد بھائی, عدنان بھائی کی باتوں سے دو باتیں میں لوں گا. جیسے پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ دکان کھولیں تو بھی اللہ کا ذکر کریں, بیٹھے ہیں صبح کا ٹائم ہے, جیسے مثال کے طور پر تو بھی اللہ کو جو ہے وہ یاد کریں. تو بھی اس کے لیے تو بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے, قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں, مہینے بعد ہم ان کی جو ہے وہ خدمت کر دیتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ہوٹل ہے تو وہ کھانا بھی کھلا دیتے ہیں روزانہ. یہ بھی ایک کام ہے, تو بھئی وہ کر ہی رہے ہیں, ایک بات اس کا بھی بنائیں. اور دوسرا یہ جو تسبیحات فاطمہ کا انہوں نے اجر و ثواب بتایا ہے کہ غریب مسلمان ہے وہ اگر نہیں جا سکتا تو پھر اس پہ اگر کوئی یوں کہے تو پھر حج کرنے کے لیے کیا جانا ہے, بندہ 3 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو بس ثواب تو کیا ہے, مل ہی جانا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھی پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جیسے ہم دکان کھولتے ہیں یا کسی جگہ کاروبار کرتے ہیں یا جاب پر جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کسی بندے کو رکھا ہوا ہے پڑھنے کے لیے, دیکھیں قرآن جس جگہ بھی پڑھا جائے گا یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی, اس جگہ پر خیر و برکت کا نزول ہوگا. لیکن جو انسان خود قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے,
اس سے انسان کو جتنے فائدے ملتے ہیں وہ دوسرے کے قرآن وہاں پر پڑھنے سے اتنے فائدے نہیں مل سکتے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب بندہ خود قرآن پڑھے گا تو ایک تو اس کا اپنا باطن اس سے صاف ہوگا، پھر جب قرآن پڑھے گا تو اس کے اعضاء وہ جگہ سب اس کے ایمان پر گواہ بنیں گی، چونکہ قیامت کے دن جس جگہ پر نیکی یا برائی کی ہوگی وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، ٹھیک ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ تو اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جائے گا تو اب قرآن پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اس کا جب خود قرآن پڑھے گا نا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، قرآن یا اللہ کا ذکر جو بھی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز بڑا اچھا ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف ذہن اس کا مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ضروری بات یہ ہے کہ قرآن درست پڑھنا آئے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ دوسروں کو قرآن پڑھنے کے لیے کیوں رکھا جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنا خود کو آتا نہیں تو اس لیے دوسرے کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن سستی ہے، ہم خود قرآن نہیں پڑھتے تو دوسرے بندے کو رکھ لیا، چلے جی ایک وہ ہو جائے، سستی کی وجہ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے خود کو بچنا چاہیے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس وہ سمجھتے پیسہ ہے تو چلیں ٹھیک ہے پیسہ کسی کو دیتے ہیں، دے کر کسی کو رکھ لیا قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہی ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں، ہیلپ کرنا چاہیں تو ویسے کسی کی ہیلپ کر دیں، ٹھیک ہے نا، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ ہے یا اس طرح کے اور اعمال ہیں جن کے فضائل، جن کا اجر و ثواب حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ اجر ملے گا، جیسے ماں باپ کی زیارت کرنے والے کے بارے میں بھی ہے کہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جو بندہ ثواب کی نیت سے جائے اس کے لیے بھی حج کے ثواب کی بشارت ہے۔ اس طرح اور بھی کئی اعمال ایسے ہیں۔ تو دیکھیے یہ فضائل تو ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بندہ حج کرنے کے لیے نہ جائے، یا عمرے کا جو ثواب لکھا ہے تو اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے نہ جائے، یا کوئی نیکی کرنے پر اتنی زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آ جاتی ہیں تو بندہ کہ چلے دوسری نیکیاں چھوڑ دوں، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے دیکھیے جو بھی کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم پر فرض نہیں ہیں لیکن ان کا کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو حج بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اب جس پر حج فرض ہے تو اسے حج فرض ادا کرنا ہی ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اب وہ بندہ کہے کہ پیسہ 10 12 15 لاکھ جو بھی ہے وہ پیسہ بچا کر اب میں جناب تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کروں گا لہذا حج کا ثواب تو مل جائے گا، تو دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں یہ مجرم ہوگا فرض حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے، وہ اس پر ذمہ داری تھی۔ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، ایک نفل چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں جو یہ عمل بیان کیا گیا نا تو یہ ایک غریب مسلمان، ان کے دل کے اندر جو تڑپ رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک ڈھارس دی گئی کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اگر پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو آپ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا ذکر ہے آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں ہمیں ایک سیکھنے کو بات یہ بھی ملتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر عبادت کے لیے پیسہ ہی ہونا ضروری ہے، یا ایسا اجر و ثواب صرف مالدار ہی لے سکتے ہیں، غریب کو یہ نہیں مل سکتا۔ تو غریبوں کے لیے بھی اس میں ڈھارس ہے، یعنی مالدار لوگوں کے لیے بھی چیزیں ہیں، غریبوں کے لیے بھی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ اب بندہ کس طرح نیکیاں کرتا ہے، وہ اجر و ثواب کس طرح حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کس طرح حاصل کرتا ہے، اگر میں خلاصہ بیان کروں نا، جو مزاج شریعت ہے، جو ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اعمال کی وجہ سے بندہ مقبول ہو جائے تو ایسا نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں بندہ جو مقبول ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں بندے کا جو مقام بڑھتا ہے وہ اس کی خلوص نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، بے شک اللہ تمہاری جسموں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى اعمالکم، لیکن اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
تو دل کا اخلاص جب ہوتا ہے تو بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی بھی اللہ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ چھوٹا سا بظاہر عمل بندے کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، کتنے بڑے آپ امام بھی ہیں، بہت بڑے عبادت گزار بھی ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کے پیکر بھی ہیں، لیکن آپ کی نجات کا جو ذریعہ یا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کا ایک جو عمل جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ کیا کہ آپ کو جب خواب میں کسی نے دیکھا آپ کے انتقال کے بعد کہ حضور اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ میں جب لکھ رہا تھا، کیونکہ پہلے دور میں سلمان بھی آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم بچپن کے اندر کیا ہوتا تھا کہ قلم سے لکھتے تھے نا، انک لگا کر تو لکھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ میں اس سے کچھ لکھ رہا تھا تو انک جو ہوتی ہے وہ انک تھی، تو ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی، تو کچھ دیر کے لیے میں رک گیا اس مکھی پر رحم کرتے ہوئے کہ مکھی چلے کچھ پی لے انک یہ، تو فرمایا یہ مکھی پر رحم کرنا یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور میری نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو ہمیں نہیں پتا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بن جائے، تو تسبیحات ہوں، تلاوت قرآن ہو، ذکر اللہ ہو، یا اسی طرح نماز پڑھنا ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، سب کے اندر ایک یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا جائے، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کیا جائے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور گناہ یہ بھی چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے اور کون سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کریں، گناہوں سے خود کو بچائیں۔ یہاں آپ نے گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ یہ جو فضائل ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا ہیں، نفل ہیں، تو اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیں کہ یہ ایکسٹرا نفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فضول ہیں تو ان کو ڈی ویلیو مطلب کر دیا جائے یا ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ بالکل واقعی ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایکسٹرا ہے تو چلو ان کو چھوڑ دیا جائے، جو فرض ہیں یا یہ فضول ہیں، یہ نفل، آپ نے ایکسٹرا کے ساتھ لفظ نفل بھی کہا نا، تو اس کی بھی کلیئرٹی کر دیں تاکہ کوئی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو۔ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفل کرتے ہیں تو آپ کے فضائل میں مزید اضافہ ہوگا، آپ کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہوگا، اللہ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ مزید بڑھ جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سلمان بھی اگر عرض کروں، کسی کے ہاں اگر کوئی بندہ ملازم ہے تو ملازم پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں مالک کی طرف سے، سیٹ کی طرف سے، بھی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اس کرنے پر وہ کیا کہتے ہیں سیلری کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اب اگر وہ مزید کچھ ایکسٹرا بھی کرتا ہے مالک سے کہ ذمہ داریوں کے بغیر، مزید آپ ایکسٹرا کی بجائے اس میں آپ اضافی لگا لیں، اضافی یہ چلیں اضافی کچھ کام کرتا ہے یا مزید دلچسپی کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے، میں بلا تشبیہ و تمثیل اس سے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا، مالک یقیناً اس سے خوش ہوگا اور اس کا مقام و مرتبہ مالک کی نظر میں مزید بڑھے گا۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر اللہ کی بارگاہ میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی بندہ کثرت کرتا ہے تو اللہ کا بندہ مزید محبوب بنتا ہے، بلکہ حدیث قدسی میں ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جو ہے وہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب نوافل کی عادت بنا لیتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مزید اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں جن کے فضائل ہیں، ثواب ہیں، اگر وہ کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یقیناً اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ مرحبا۔ نوافل جو ہے وہ عبادت ہے جس کی شریعت میں ترغیب ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے رغبت دلائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے مقرر کردہ چیزیں ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں، ہاں تعداد، جیسے مثال کے طور پر نفل کا اجر اور ثواب ہمیں بتایا گیا، ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اب پڑھنے کتنے ہیں، جتنی آپ کو ہمت ہے، جتنی آپ کو طاقت ہے، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیحات پڑھنے کا اجر و ثواب ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، کتنا پڑھنا ہے اس کی لمٹ نہیں بتائی گئی کہ بھائی 33 کے بعد 34 35 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ تسبیح فاطمہ جو نماز کے بعد پڑھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی 100 مرتبہ کے بعد جو ہے نا بس اب ختم،
آگے نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ پر ہے۔ تو یہ وہ عبادات ہیں، یہ وہ اعمال صالحہ ہے جن کی شریعت میں جنہیں پسند بھی کیا گیا ہے، جس کے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب بھی نصیب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی ملتی ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کی ترغیب موجود ہے، رغبت دلائی گئی ہے، خود اللہ رسول نے رغبت دلائی ہے۔ اور بے شمار کتابیں علماء محدثین کرام نے الترغیب کے عنوان سے، جس کے اندر انہوں نے اعمال صالحہ کی ترغیب ذکر کی گئی ہے، وہ ذکر کی ہیں، وہ لکھی ہیں، وہ یوں کہہ لیں، بلکہ یہ جو المتجر الرابح کے نام سے جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے اندر بے شمار اعمال وہ ہیں جن کی طرف رغبت دلائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ اس بندے پر ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اپنے لیے حاصل کر پاتا ہے۔ سلمان بھائی، آپ نے نماز کے مسئلے میں یہ مسئلہ بھی پڑھا ہوگا کہ جو سنتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، قبلیہ، غیر قبلیہ، ان کے مشروع یعنی ان کے جاری کیے جانے کی ایک وجہ فقہائے کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان نے جو فرض عبادت کی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کرنے کے لیے، اگر اس میں اخلاص کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے بھی کوئی کمی رہ گئی تھی، کچھ کمیاں تو وہ ہیں کہ ان کا تو ازالہ ہوگا، جیسے کوئی واجب چھوڑا ہے اس کو تو ادا کرنا ہے، سجدہ سہو ہے، نماز کا واجب الادا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک فرض کے عمل میں جو ایک تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ جو نوافل ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں یا نفل عمل ہوتا ہے، یہ فرض کے عمل میں مزید چار چاند لگاتا ہے۔ تو ہمیں، جیسے عدنان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ شریعت کو مطلوب کیا ہے، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے۔ اب یہ فرض، واجب، سنت، نفل کی جو کیٹیگری ہے، یہ حکم کے اعتبار سے کہ اگر یہ نہ کیا تو اب بندے کو دنیا میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اخروی حکم کیا ہے، یہ ہے حکم کے اعتبار سے، کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے۔ ورنہ رب کی رضا پانے کے لیے عین ممکن ہے کہ انسان جو فرض کی ادائیگی کر رہا ہے وہ تو اس کی ذمہ داری تھی، وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دائمی رضا اور خوشنودی اس بندے کو حاصل ہونی ہے وہ کسی نفلی عمل میں پوشیدہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پانی ہے، اور جس کا مقصود اللہ کی رضا پانا ہو، رب سے اجر پانا ہو، وہ اس تقسیم میں نہیں رہتا۔ اس تقسیم کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ شریعت ہی کی طرف سے بیان کردہ پیمانے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ صرف فرائض پر اکتفا کر رہا ہے اور نفل نہیں پڑھ رہا۔ اب دیکھیں، ہماری بخشش ہوگی نہیں ہوگی کوئی قطعی طور پر اپنے اعتبار سے نہیں کہہ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام بخشے بخشائے، پوری کائنات ان کے صدقے میں بخشی جائے گی، لیکن آپ علیہ السلام فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نوافل کیسے ادا کرتے کہ ساری رات کا ایک بڑا حصہ آپ قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے مقدس قدموں میں ورم آ جاتا ہے۔ حتی تورمت قدماہ، اللہ۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، بالخصوص عشرہ مبشرہ جن کو نام بنام نبی کریم علیہ السلام نے بشارت جنت کی عطا فرمائی، قطعی جنتی ہیں، لیکن ان کے اعمال دیکھیں، فرض پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نوافل کو بھی اپنے مزاج کا حصہ بنایا۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت کا جو اقتباس ہے، فاستبقوا الخیرات، بندہ مومن کا مزاج اور اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنی ہے، اگرچہ وہ فرض کے درجے میں ہو یا نفل کے درجے میں ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے، اور فرائض ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنا یہ بھی بندہ مومن کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اہل بیت طہار کا مبارک انداز دیکھیں، سیدہ مخدومہ کائنات کا مبارک انداز دیکھیں، آپ ساری رات جو ہے وہ سجدوں میں گزار دیا کرتی تھیں، اللہ کی جو عبادت میں گزار دیا کرتی تھیں۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ مکمل فرما لیا کرتے تھے، تو کیا ان کی اونچی شان تھی۔ تو یہ جو رات کی ایک عبادت ہے یہ اللہ پاک کو بڑی پسند بھی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے، یعنی ایک سارا جہان کہہ رہا ہے ہم کس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو رات کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، یعنی رات میں نوافل ادا کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرما رہا ہے۔ رات جاگتے ہوئے دو طرح کے لوگوں کی گزر رہی ہے، چور بھی رات جاگ کے گزار رہا ہے اور پہرے دار بھی رات جاگ کر گزار رہا ہے، لیکن دونوں کے کام میں کیا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔
ایک وہ ہے جو رات گناہوں میں گزار رہا ہے، موبائل میں جو ہے نا وہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اپنا جو بھی معاملہ بنایا ہوا ہے، اب وہ کیا ہے اس پر ہم تبصرہ ابھی جو ہے وہ نہیں کرتے، تو بہرحال اس پر غور کر لیں۔ اور ایک وہ ہے جو یبیتون لربہم ہے، بات یبیتو مطلب رات گزارنا، یہ رات یہ بھی جاگ رہا ہے، لیکن یہ کس کے لیے جاگ رہا ہے؟ یہ اپنے رب کے لیے جاگ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کا جو ایک ذوق ہے اور اس کا جو ایک اجر ہے، یہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے کہ ہم فرائض بھی ادا کریں، جو ہمارے اوپر اوبلیگیٹری عبادت ہے، جو کرنا ہی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہمیں بتائے گئے ہیں، چاہے وہ صدقات کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نیکیاں کمانے کا ذہن بنے گا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذہن بنے گا، تو پھر یہ سارے کام کرنے کا بھی انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ پھر بندہ یہ نہیں ارے چھوڑو جی یہ کیا ہے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے نا، بھائی فرض واجب نہیں ہے۔ تو امیر اہل سنت کی ایک بات ہے، پیاری سی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے تو مستحب کے چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بندہ بولے بھی کھانا کھانا، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی بات اگر کریں تو اس میں کیا ہے؟ روٹی سالن نہیں ہے، کھانا ہے تو کیا ہے؟ روٹی سالن ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں دعوتوں کے اندر سے، روٹی سالن تو نہیں ہوتا نا، یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ اس سب کو کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہی نا، بندہ بولے ارے کیا ضرورت ہے اس کو کھانے کی، باقی چیزوں کو کیا بھائی، روٹی سالن ہی بندہ کھا لے، باقی تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ روٹین کا کھانا کیا ہے؟ روٹی سالن نہیں ہے نا، ہمارے یہاں جو ہے نظام بنا ہوا۔ تو کھانے کی باری آئے تو بولے یہ بھی کھاؤں گا، پہلے سٹارٹر ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹر کے بعد کیا ہے؟ کھانا ہے۔ اب کھانے کے بعد کیا ہے؟ اب میٹھا ہے۔ اب میٹھے کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ وہ یا تو یہ گرین ٹی پیے گا، تو یا مشروبات جس طرح آپ نے بات کی یہ ہے، یا کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پی رہا ہے، یا جناب چائے جو ہے وہ پینی ہے تو یہ کرنا ہے، تو قہوہ پینا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کھانا ہے تو یہ لینا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کھانے کے اعتبار سے یہ ساری کیٹیگریز کیا ہیں؟ ان سب پر ہاتھ بڑھانا ہے۔ اس کے بعد پان بھی کھانا ہے جی، اس کے بعد پان بھی آپ دیکھیں یہ اس فیلڈ پر آئیں گے، بات کرتے جائیں گے تو یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی کھانے کے اعتبار سے تو بندہ اوبلیگیٹری کھانا جسے یوں بولے جو ہے، ایک روٹین کا کھانا جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ملاتا جائے، اور جب اللہ کو راضی کرنے کی باری آئے، جب عبادت کی بات آئے، جب اس کو حضور کھڑے ہونے کی بات ہے، تو پھر یہ بس ٹھیک کر لیا نا، بس پھر باقی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کی جو بندہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے نا، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا بات اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی چھوڑو بھائی، یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ بچائے۔ تو قیامت کا دن جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی پھر کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور واجبات جو ہیں ہمارے ان کو بھی اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل کا بھی اللہ کریم ذوق عطا فرمائے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی ملا اور کافی ٹائم ہو گیا اس کو، یہ فیصل آباد ریجن کے کسی مطلب کہ تھے، اب مجھے یاد علاقے کا نام تو میں ذہن سے نکل گیا میرے، تو انہوں نے کہا کہ مدنی چینل پر ہم نے سنا تھا کہ کبھی بندہ جو ہے وہ عبادت اللہ پاک کی جو ہے وہ نفل عبادت اس لیے بھی کرے، یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اتنا کچھ تو ہمیں دے رہا ہے، تو یہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں، کریم وہ بھی قبول فرما جو میں نے فرض پڑھے ہیں، اور یہ بھی قبول فرما لے۔ انہوں نے مجھے کہا، نیچے فضائل میں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے سنی تھی، اور کہہ رہے ہیں تب سے میں روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھتا ہوں۔ یعنی فرض جو ہیں وہ تو ادا کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں نفلیں 2 اس لیے اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، یہ 2 رکعت نماز قبول فرمائیے بھی۔ تو اللہ پھر بڑا کریم ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اللہ ہمیں عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے اور نوافل کا شوق بھی عطا فرمائے۔ نماز با جماعت کے حوالے سے بھی یہ ارشادات موجود ہیں کہ جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کو
جو ہے وہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ راشد بھائی اس پر بھی کچھ روشنی فرمائیں۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیبات بھی موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں، یعنی وصال ظاہری سے چند دن پہلے جو علالت کے ایام، علالت میں جو ہے نا وہ زیادہ شدت آ گئی تھی، تو ان دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پر نماز ادا فرمائی، ورنہ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ، پھر حالت سفر ہو، حالت حضر ہو، جنگ کا معاملہ ہو، آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم ارشاد فرمایا وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اور پورے اس کے احکام فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے اور ایک جہاد کا معاملہ ہے، اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی بندے نے ترک نہیں کرنی، اور اس وقت بھی شریعت کی طرف سے یہ مطلوب بھی ہے اور شریعت کی طرف سے لازم بھی ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی اب وہ کس انداز میں جماعت اس کیفیت میں ادا کی جاتی ہے اس کو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جماعت شریعت کو کتنی مطلوب ہے، کتنی مقصود ہے، اور انسان بعض اوقات تنہا عمل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اخلاص کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے اس کی عبادت میں کچھ نقص ہو یا وہ مقبولیت کے درجے پر نہ پہنچے، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کر عبادت کی جاتی ہے تو کسی ایک کے صدقے میں، ایک کے اخلاص کی برکت سے تمام لوگوں پر فضل کیا جاتا ہے اور ان کے عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب بھی ہے، شرعاً یہ لازم بھی ہے جس پر شرائط پائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ فجر اور عشاء یہ جو دو نمازیں ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ ایسا ہے گویا اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا بظاہر کتنا مشقت والا معاملہ ہے، اور دوسری جانب دیکھیں رب کی رحمت کہ صرف فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمانا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی اس کا خلاصہ اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی، اس کا لائف اسٹائل اور اس کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایونٹ کو، ہر موقع کو، ہر بات کو اپنے لیے ثواب والا بنانے کی کوشش کرے۔ دین اسلام میں بڑی آسانی ہے کہ ہر وہ کام جو جائز ہے، مباح ہے، اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو عبادت کا تعلق صرف تسبیحات سے، صرف صدقات سے، صرف نماز، روزے، قرآن مجید کی تلاوت ہی سے نہیں ہے، یقیناً یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادات اور نیکیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر بندہ بازار میں موجود ہے، بظاہر وہ غفلت والا مقام ہے اور اس کو شیطان کی آماج گاہ بھی کہا گیا، لیکن بازار میں بھی اگر ایک تاجر ہے یا خریدار ہے، وہ اگر سچائی سے کام لیتا ہے، امانت داری سے کام لیتا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرتا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ یعنی آج کل کے حالات آپ دیکھیں، مہنگائی مطلب کہاں پہنچ چکی ہے، مہنگائی جتنی بڑی، مومنین کو، مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں پر آسانی کریں، کہ ہم ان پر آسانی کریں گے ہمارے بھی آسانی ہوگی، لیکن لوگوں کا خون نچوڑنے کے لیے اور لوگوں کو مزید آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مہنگائی کو عذر بنایا جاتا ہے۔ جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں واقعتاً اس کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واقعتاً ان کا نرخ بڑھتا نہیں ہے، مہنگائی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن چونکہ ایک عذر موجود ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے لہذا ہر چیز کے دام بڑھا دو، تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک شخص آ رہا ہے جو آپ کے پاس کوئی چیز پرچیز کر رہا ہے، اس کی بظاہر حالت بھی یہ بتا رہی ہے کہ بیچارہ مفلوق الحال ہے، تو اگر آپ قیمت خرید پر ہی اس کو دے دیں بغیر نفع کے، تو یہ بظاہر دنیا کا نفع آپ کا کم ہوا، لیکن وہ جو اس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ تو صرف مسجد ہی میں عبادت نہیں ہے، بازار میں رہ کے بھی اگر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا نا تو وہ بھی عبادت بنے گا۔ علماء اس کی مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن معاذ اللہ اس کی نیت میں فساد ہے، وہ اللہ کو نہیں منانا چاہتا، ثواب اس کا مقصود نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، تو اب یہ نماز اس کے لیے وبال بن جائے گی، بری نیت کی وجہ سے یہ اس کا عمل برا ہو گیا۔ اور ایک شخص ہے وہ بازار میں بیٹھا ہے یا کسی کھانا پکانے والے باورچی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی نیت کیا ہے کہ یہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے، اس سے میں کھانا بنواؤں گا اور فقراء میں تقسیم کروں گا، مسلمانوں کو کھلاؤں گا، رب کی راہ میں یہ مال خرچ کروں گا، تو علماء فرماتے ہیں اس کا یہ جو عمل ہے نا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اگرچہ بظاہر یہ دنیاوی عمل ہے کہ یہ تو بازار میں بیٹھ کے پیسے چھاپ رہا ہے، لیکن چونکہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ رزق حلال کما رہا ہے تو یہ اس کی عین عبادت ہے۔ مرحبا۔ یہ بھی میں ایک اور بات بھی کلیئر کرتا جاؤں تاکہ کوئی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بولے یار نماز تو ٹھیک ہے، نیت خراب ہے تو یہ کھانا کھلاتے اس میں نیت صحیح ہے، یہ کام کر لیتے ہیں، تو نیت خراب ہے تو وہاں نیت ٹھیک کرنی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ وہ چھوڑ کے یہ کر لیں، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بات ہم جو پوائنٹ والی بات ہے نا اس کو لینے کی بجائے جو ہماری
اندر منشا کی بات ہوتی ہے نا، ہماری مرضی کہاں کلک کر رہی ہے اس کو لے لیتے ہیں، باقی پر پانی پھیر دیتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو نماز میں بھی نیت کیا کرنی ہے، اپنی صحیح رکھنی ہے، درست رکھنی ہے، اور وہ بھی پڑھنی ہے۔ اور کھانا اگر کھلا رہے ہیں تو اس میں بھی نیت کیا کرنی ہے، نیت صحیح اگر اس میں ہے تو اللہ کا کیا کریں، شکر ادا کریں اور یہ کام بھی کریں، یہاں سے بھی ثواب ملے گا، یہاں سے بھی اللہ کی رضا ملے گی اور بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی خالد امیر اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی آب و تاب اور رونق کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نیکیوں کا ثواب آج سلسلے کا موضوع ہے۔ عنوان سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح مختلف کار خیر انجام دینے کا، مختلف بھلائی کے کام کرنے کا ثواب ہے، ایسے ہی گناہ کو چھوڑنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں بات یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ چھوڑ دے اس کی رضا کے لیے تو اس کی خطاؤں کو بھی مٹاتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرمانے کا بھی گویا یہاں وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر نیکیاں کرنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کریم اس کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام اگر یہ سنا دیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ایک گلے چیدہ، بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سارے ہی پینل کی اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے اور بری نظر سے آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ مرحبا خالد بھائی، اللہ آپ کو برکتیں دے، ماشاءاللہ بہت پیاری بات بھی فرمائی اور بڑے زبردست کلام کی فرمائش بھی فرمائی ہے۔ آباد رہیں، خوش رہیں۔ جی میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، شکریہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، بورے والا سے آپ نے کال کی ہے، مرحبا۔ میسیجز بھی لیتا ہوں۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، یہ کلام سنائیں۔ عبدالحبیب بھائی اور اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام الصبح بدا من طلعته، یہ سنائیں۔ اسید بھائی اسلام آباد سے فرمائش کر رہے ہیں جی۔ زبیر بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ جی کال نعت آپ سنا دیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ سبحان اللہ، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے۔ واہ بھائی مرحبا۔ جی کھلے آنکھ میں عرض تھی کہ عدنان شیخ بھائی سے ایک کلام پڑھوانا تھا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ واہ بھائی مرحبا، سبحان اللہ۔ عدنان بھائی فرمائش اور انداز بھی انہوں نے بتایا، کیا بات ہے۔ جی کھلے آنکھ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ عدنان بھائی بھی نظر آ رہے ہیں۔ میری عدنان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، یہ کلام سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ وصف رخ ہے، اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں۔ بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، خالص نعتیہ کلام ہے یہ۔ واہ، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خالص نعت ہے امام اہل سنت کا، یہ بڑا پیارا جو کلام ہے۔ اضافت بعض اوقات جو ہے نا وہ نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کھانے میں نمک نہیں ہے تو پھیکا کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا، تو ایسے ہی جو شعر جس میں اضافت ہو نا، جیسے اضافت جب ہوتی ہے تو اس میں زیر آتی ہے، تو یہ وصف رخ اس کو ملائیں گے تو یہ اضافت کی اس کے اندر جو ہے وہ یوں بولی ترکیب ہے، تو اس میں زیر لگانا کیا ہے یہ ضروری ہے۔ وصف روح کا مطلب کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ وصف رخ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خوبیاں بیان کر رہے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی کال لیتے ہیں۔ فرق شہزاد بات کر رہا ہوں۔
فیصلہ آباد سے. آپ کا پروگرام یہ کھلے ہم صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے ہمیں, اور ڈھیر دعائیں سب کے لیے, اور میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں, اور ان کی پسند کی نعت اور میرے بھانجے میر حسن فراز کی پسند کی نعت سنوا دیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ, اللہ برکت دے آپ کو. سرگودا سے میسج ہے, تنم فرسودہ, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے, یہ کلام سنائیں. بلال بھائی خانپور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور سارے غلاموں کو اب زیارت ہو, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہی کلام ان کو سننا ہے. جی کال. مجھے یہ کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو. جی ماشاءاللہ کھلے عام سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے, مجھے ایک نعت سنا دیں, خاک مدینہ. ماشاءاللہ جی. پھر کے گلی گلی تباہ, یہ کلام کی فرمائش بھی آ گئی ہے عدنان بھائی, پڈیالہ روڈ راول پنڈی سے. واہ مرحبا, ماشاءاللہ. جی عدنان بھی کچھ کلام سنائیں. صلی اللہ سے حسن اللہ اللہ
ہو تو کیسے بڑے کار ساز کا سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم دہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے داغل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان جانور بھی کرے دل کی تعظیم جانور بھی کرے دل کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت
چھپ گئے تیری ضیا یہ تارے، چھپ گئے تیری ضیا یہ تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جل سے دریا کرم ہے جاری، جل سے دریا کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر ندا، ہاں یہی چاہتی ہے ہر ندا، اسی در پر شو ترانے ناشاد، اسی در پر شو ترانے ناشاد، گلائے رنجو علا کرتے ہیں، گلائے رنجو علا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں امام اہل سنت کا جو شعر ہے، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہیں جاری، میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے معجزات کے اندر بھی کتنی ڈائیورسٹی ہے، کتنی ڈائیورسٹی ہے، واہ واہ، کہ اسی انگلی کے اشارے سے حضور اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور اسی اشارے سے کیا ہے واپس دوبارہ مل جائے، اسی انگلی کے اشارے سے آپ بادلوں کو یوں اشارہ فرمائیں تو بادل وہاں سے کیا ہیں ہٹ جائیں، اسی انگلی کے اشارے سے پہاڑ کی چٹان کو اشارہ فرمائیں تو وہ وہاں سے کٹ کر پانی پر تیرتی ہوئی جو ہے وہ کنارے پر آئے اور آ کے آپ کی رسالت کی گواہی دے۔
اور اسی اشارے سے دوبارہ تیرتی ہوئی جائے اور جہاں سے کٹ کر آئی تھی وہیں دوبارہ جا کے لگ جائے. انہی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری ہو جائیں اور تشنے سیراب ہو جائیں، اور سب سے افضل پانی کہلائے وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا. یہ انگلیاں پنجاب کی ندیاں بن جائیں. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، 5 فوارے چھلکنے والے، سبحان اللہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، واہ بھائی واہ. اچھا یہ سلمان بھائی صرف ایک دفعہ کا موضوع نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حدیبیہ کے مقام پر ہوا. بخاری شریف میں کئی روایات موجود ہیں، ایک سے زائد مرتبہ آپ علیہ السلام کا یہ موضوع ظاہر ہوا، اور یہ وہ موضوع ہے جو خاصہ مصطفیٰ ہے، یعنی اس نوعیت کا موضوع کسی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں سنا گیا. ایسی بات، واہ واہ، یہ کیا بات ہے. آپ دیکھیں حضور کی مبارک انگلیوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اسی انگلی سے جو ہے وہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی مبارک جو ہے ہاتھوں سے کیا کریں، 2 درختوں کی ٹہنیاں پکڑیں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں، ان کو آپس میں ملائیں تو مل جائیں، اور جب جدا فرمائیں تو وہ کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں. کیا ڈائیورسٹی ہے، میں قربان جاؤں سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دار اندر تنہا داری، سبحان اللہ. اللہ پاک کے محبوب پاک علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا بے پایاں ہم پر احسان ہے کہ اس نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ ہمیں شامل فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے کل قیامت میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اللہ کریم اٹھائے، آمین بجاہ النبی الامین. بہت پیارا ویڈیو پیکج ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب کا، آئیے دیکھیے. جامع صغیر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی وحبب عبادہ الیہ. فرمایا میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بنانے والے ہیں. اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں محبوب اور پیارا بنانے والے ہیں. فرمایا خیار امتی، یہ میری امت کے بہترین افراد ہیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تابعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا تو وہ دنیا اور قبر میں میرا مقرب ہوگا، وہ دنیا اور قبر میں میرا مقرب ہوگا، اور قیامت کے دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث مبارک جو ہے، جو تابعی بزرگ نے جو پچھلی کتابوں سے وہ نقل کی ہے، تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ حدیث مبارک، اور بہت خوبصورت روایت ہے یہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، خدا کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلانے والا اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں بھی خدا کا مقرب ہے اور قبر میں بھی خدا کا مقرب ہوگا. اور دنیا قبر میں مقرب ہے تو یقیناً آخرت کے اندر بھی خدا کا مقرب ہوگا. اور اس مقرب ہونے کا ظہور، اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس بندے کو جگہ عطا فرمائے گا. تو اب غور کر لیں کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ عمل ایک کوئی معمولی سا عمل نہیں، یہ عمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہ کیا جائے. ہمارے دین کی بنیادوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس امت مسلمہ کو جو بہترین امت
اور خیر امت کا لقب ملا ہے، اس لقب کے پیچھے سبب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ تو لہذا بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی لیول پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور خدا کا پیارا بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کاوش کرتے ہیں۔ اب خواہ وہ مسجدوں کے امام ہیں، یا وہ منبروں کے خطیب ہیں، یا وہ خانقاہوں کے پیر ہیں، یا وہ کسی جگہ کے صحیح مبلغ ہیں، یا وہ اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کسی بھی جگہ پہ بحیثیت استاد کے، پروفیسر کے، لیکچرار کے، پرنسپل کے، وہ اپنے زیر اثر اپنے ماتحت افراد میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کردار بہتر ہو، ان کے اندر امانت، دیانت، صداقت، شرافت، یہ اوصاف پیدا کریں، ان کے اندر سے دنیا کی محبت اور بغض و کینہ اور ریاکاری اور نفرتیں اور عداوتیں یہ نکالیں۔ خواہ یہ عمل کوئی مسجد میں کرنے والا ہے یا اسکول کالج میں کرنے والا ہے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین افراد میں شامل ہے۔ کوئی شخص ہے، ہم نے اسے سمجھایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ہم نے اس کا ذہن بنا دیا، اس کی سوچ بنا دی، اس کی رہنمائی کر دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن مجید کے 10,000 حروف پڑھے، 10,000 حروف پڑھے، یعنی کہ اتنی تلاوت کی 10,000 حروف بنتے، اسے کتنی نیکیاں ملی؟ 1,00,000۔ لیکن یہ 1,00,000 نیکیاں صرف اس کو نہیں ملی، 1,00,000 اسے ملی اور 1,00,000 ہمیں بھی ملیں گی جس نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا اجر و ثواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہم نے ایک کو سمجھایا، اور اگر یہ بات ہم نے 10 کو سمجھائی، 10 کو سمجھائی اور 10 نے 10,000 حروف کی تلاوت کی، تو ان میں سے ہر ایک کو 1,00,000 نیکیاں ملی، لیکن ہمیں تو سب کی ملنی ہے، تو ان کو تو مجموعی طور پہ 1,00,000 نیکی ملی اور ہمیں ان 10 کی اکٹھی ہو کے 10,00,000 نیکیاں ملی۔ اسی کو آپ آگے بڑھاتے جائیں کہ آپ کی بات پہ عمل کرنے والے کتنے، تو جتنے لوگوں کو آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کوئی بھلائی کی بات بتاتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہے، یا وہ درود پاک پڑھنا ہے، یا وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یا وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے عنوان پر واپس آئیں، نیکیوں کا ثواب۔ تو میں چاہوں گا راشد بھائی کچھ نیکیاں بھی تذکرہ ذکر فرمائیں اور ان کے اجر و ثواب پر احادیث بھی بیان فرمائیں۔ جی، ویسے تو ماشاءاللہ عدنان بھائی نے سلسلے کی ابتدا میں کئی کلمات کے حوالے سے ذکر کیا، لیکن ایک مبارک کلمہ جو نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی طور پر تعلیم فرمایا اور اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اختتام پر اس روایت کو ذکر کیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں عمدۃ القاری میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ 2 کلمے رب کو پیارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 کلموں کو جو کہنے والا ہے وہ بندہ رب کو محبوب ہے، وہ بندہ رب کو پیارا ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں محبوبیت کو پانا ہے، رب کی بارگاہ میں مقبولیت کو پانا ہے، تو یہ کلمات اس کے لیے تحفہ ہیں، عظیم تحفہ ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب اور پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر، خفیفتان علی اللسان، جو بظاہر زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بڑی آسانی سے ان کا تلفظ ہو جاتا ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ میزان عمل پر بڑے وزنی ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑی مبارک اور بڑی آسان تسبیح ہے جو ہم یاد کر سکتے ہیں اور کئی مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اس تسبیح کا بھی ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، یہاں میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے پروگرام کا، نیکیوں کا ثواب۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو جو ثواب عطا کیا ہے، اس ثواب کا بندے کو تو نفع ہوگا، لیکن اس نفع کو وہ دیگر مسلمانوں کی طرف بھی منتقل کر سکتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس طرح اس ظاہری اور مادی دنیا میں ہم
اپنے ذاتی مال کا کسی کو بھی آنر بنا سکتے ہیں، کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، ادھار دے سکتے ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ اپنے مال کو دیگر افراد کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس عقیدے کو ذکر کیا ہے، جو عقیدے کی کتابوں میں بھی موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مومن پر یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے جو نیک عمل کیا، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، کسی بھی نوعیت کی عبادت ہو، وہ فرض کے درجے میں ہو، نفل ہو، واجب ہو، جس درجے اور جس نوعیت کی بندہ عبادت کرے، اب وہ عبادت جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو بندہ مومن کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اس نیک عمل کا ثواب اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو پیش کر سکتا ہے، زندوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی، جس کو اہل سنت کے عرف میں ایصال ثواب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پر، نیک عمل پر جو اجر اور انعام عطا کیا گیا۔ تو ہمیں ایصال ثواب کے انداز کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور نیکیاں کمانے اور نیکیاں بڑھانے کا یہ خوبصورت انداز ہے جو احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں تعلیم کیا گیا کہ اپنے نیک اعمال کا ثواب دیگر مومنین کو بھی پیش کیا جائے، بالخصوص جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ بخاری شریف میں کتاب الوصایا میں ایک روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر پر موجود تھے، سفر پر گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ جب یہ سفر سے واپس لوٹے، ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، تو اب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سعد کی والدہ یعنی میری والدہ جو ہے میری غیر موجودگی میں وصال کر گئی ہیں، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ، کہ اگر میں اپنی والدہ سے کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہوں تو کیا انہیں نفع ہوگا؟ اب یہ شیء ان میں بڑا عموم ہے، علم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی اپنا وجود رکھے اسے شے کہا جاتا ہے، تو اس سے سوال میں بڑا عموم تھا کہ قیامت تک نیکی کا، صدقے کا، ثواب کا جو بھی مسلمان ایک انداز اختیار کریں گے، رائج کریں گے، وہ اس شے کے معنی میں آ جائے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ میں کسی بھی نوعیت کا صدقہ اپنی والدہ کے لیے کرتا ہوں تو کیا ان کو نفع ہوگا عالم برزخ میں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال ثواب کی اجازت دیتے ہوئے اور اس پر مہر ثبت کرتے ہوئے فرمایا نعم، ہاں، یعنی کہ تم اپنی والدہ کے لیے نیک عمل کرو گے تو اس کا اجر انہیں پہنچے گا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے، بڑا عمدہ باغ ہے، میں رب کی رضا کے لیے اور ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے وہ رب کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اب آپ حسنین کریمین کا عمل دیکھیں کہ حسنین کریمین حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد غلام خرید کر ان کے ثواب کے لیے، یعنی ان کو اس کا نفع پہنچے، ایصال ثواب کے لیے، رب کی رضا کے لیے آزاد کیا کرتے تھے۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں، بھی قربانی کا ایام گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش فرمائی۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں بڑھانے اور اس نیکی کے ثواب میں دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا، یعنی نیکیاں بھی کریں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال بھی کریں۔ ماشاءاللہ۔ جی راشد بھائی، کچھ اعمال آپ بھی بتائیں، نیکیاں اور اس کا ثواب۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ نہ صرف اس سے برکتیں ملیں گی بلکہ اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی حصے میں آئے گا۔ جو بھی نیک، جائز، اہم کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے۔ جیسے کھانا کھانے لگیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، بلکہ وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا جائے تو جب تک باوضو رہیں گے انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور ویسے بھی ثواب کی نیت سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیا جائے تو اس پڑھنے کی برکت سے کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ کریم ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، اس کے 4000 درجات بلند فرمائے گا اور 4000 گناہ بخش دے گا۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، تو اب اس اعتبار سے اگر اس کو جمع کیا جائے تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم چند سیکنڈ میں
76,000 نیکیاں ملیں گی، 76,000 گناہ معاف ہوں گے اور 76,000 درجات بلند ہوں گے۔ بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ کتنی ساری نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گی۔ لیکن ضروری اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درست پڑھا جائے۔ لوگوں کو عموماً بسم اللہ درست پڑھنا نہیں آتا، تو اس کی پریکٹس کر لی جائے، مشق کر لی جائے، کسی صحیح پڑھنے والے کو سنا دیا جائے، اور بچوں کو بھی اس کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ایک تو اللہ کا ذکر انسان کی روح کی غذا ہے، انسان کی روح اس سے مطمئن ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کا زنگ دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا یہ جو نیکی ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ اس کو ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل جو حدیث میں بیان کیے گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کی جھولی میں درہم ہے جو اس وقت کے جیسے کرنسی ہوا کرتی تھی، فرمایا درہموں سے ایک شخص کی جھولی بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو ذکر اللہ کرنے والا یہ افضل ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، تو یہ سب ذکر اللہ کی صورتیں ہیں۔ تو ذکر اللہ کرنے سے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، واہ، جنت کے خزانوں میں سے کیا ایک خزانے کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو عرض کرتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب دیکھیے کتنا خوبصورت یہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب اس کی اگر کثرت کر لی جائے، بلکہ 60 مرتبہ اگر پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر پی لیا جائے، انشاءاللہ جو پریشانی ہے، جو دل کی ٹینشن ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ آج بات کرتے ہیں جناب بہت پریشان رہتا ہوں، طبیعت عجیب سی رہتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو چکا ہے، تو اللہ کا ذکر اس طرح کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ حاملان عرش فرشتوں کی تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالائے اعلیٰ کے فرشتوں کی تسبیح ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا یعنی زبردست یہ ایک ورد اس کو بنا لیا جائے اور وظیفے کے طور پر زندگی میں بندہ اگر شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے شامل حال ہو جائے گی۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں جو ہے یہ اوراد، یہ ذکر اللہ کے خوبصورت انداز جو بتائے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب، میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے، کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس میں جو جن لوگوں نے آنا تھا ان میں سے ایک جو اسلام بھائی تھے ان کو تھوڑا ٹائم لگ گیا، دیر ہو گئی، تو ان کے آنے تک جو ہے نا وہ میں خود بخود جو ہے نا وہ درود پاک ہی جہاں پڑھتا رہا، یعنی بیٹھے ہوئے آپس میں اور انتظار ہو رہا ہے آنا ہے۔ بھائی صاحب بھی اپنا جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ کر ہی دیتے، اور تو میں چونکہ خالی انتظار کر رہا تھا
اس لیے پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں. تو اس سے اسی وقت میرے دماغ میں ایک بات کلک کی کہ آپ دیکھیں جب آپ صالحین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ خود بخود جو ذکر اللہ کی جو ایک برکت ہے اور جو رغبت ہے یہ آپ کے دل میں کیا ہے آنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. امیر سنت کے پاس جو ہے وہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کا خود بخود جی چاہے گا کہ میں کیا کروں, اللہ کو یاد کروں. تو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے, جس طرح کی گیدرنگ اختیار کریں گے, اسی رنگ میں ڈھلتے ہوئے ٹائم لگے گا نہیں. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں, جس طرح راشد بھائی نے اتنے سارے جو ہے ذکر اذکار کرنے کی برکات جو ہے بتائی ہیں, اور بھی بہت سارے لا الہ الا اللہ کہنے کی اگر آپ فضیلتوں پر بات کریں تو افضل الذکر ہے کیا, لا الہ الا اللہ. ثمن الجنت لا الہ الا اللہ, جنت کی قیمت ہے کیا, لا الہ الا اللہ. ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں پر بھاری ہے کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا کیا, لا الہ الا اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے, کہو کیا, لا الہ الا اللہ. آقا کریم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جنت میں جائے گا وہ جس کا آخری کلام ہوگا کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا, اللہ مجھے کوئی ذکر عطا فرما جس سے میں تجھے یاد کروں. تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی تھے اور مقام ناز پر فائز تھے. تو آپ نے جب کہا یا اللہ مجھے ذکر عطا فرما, تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ذکر عطا فرمایا وہ کیا تھا, لا الہ الا اللہ. تو بڑی برکتیں ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی. دن اور رات کے جس وقت میں بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کر اتنی تعداد نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ, بڑی برکتیں. اپنے ایمان کو جو ہے وہ اس کی تجدید کرتے رہا کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. وہ کیسے ہوگا, فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. تو عالم با خروش لا الہ الا ہوست, یہ سارا جہان بندہ اگر ایک نظر سے دیکھے تو کیا کہہ رہا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں سورج آ رہا ہے جا رہا ہے, چاند آ رہا ہے جا رہا ہے, بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہوا جو ہے یہ چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں جو پرندے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کر رہے ہیں, جو آوازیں ہمیں لگتا ہے خوشنما آوازیں ہیں, تو ان پرندوں کی آوازوں میں بھی کیا ہے, تسبیح ہے. مینڈک بھی کیا کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ہم تو صرف اس کی آواز سن رہے ہیں نا کہ ٹر ٹر کر رہا ہے, یہ ٹر ٹر نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. تو ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرے اور میں نہ کروں تو کیوں نہ کروں جی. تو ہم تسبیح بھی کریں گے, ہم تحلیل بھی کریں گے. اشرف المخلوقات ہونے کا یہی جو ہے وہ یوں بولیے کہ ایک حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں, اپنے آپ کو فالتو باتوں سے بچائیں گے. انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے جب اپنا دل لگائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں سمیٹتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیکیوں پر جو اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھے ہیں اللہ ہمیں ان سے بھی محروم نہ کرے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آئے کچھ سیکھے آئے کچھ سیکھے۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، لالچ اور ہرس اگر آ جائے تو اس سے گھر زندگی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کچھ سیکھے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، سفید کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نماز کے لیے جلدی جانا اور سورہ کہف پڑھنا۔ یہ ہے لفظ ثواب کا اشارہ۔ ہاتھ یوں رکھنا ہے، یوں رکھنا ہے، اس انداز میں رکھنا ہے کہ ہتھیلی آپ ہی کے رخسار کی جانب اس طرح کریں گے اور لیفٹ شولڈر پر اس طرح رکھیں گے آپ کی ایک انگلی آگے کی جانب اور ایک انگلی پیچھے کی جانب۔ یہ ہے گناہ کا اشارہ۔ کچھ سیکھیں۔ دیکھیے پروگرام آئیں کچھ سیکھیں آج مدینہ منورہ میں رات 7:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔